کسی شخص نے اپنے دوست سے 3000 دینار قرض لیا اور واپسی کی تاریخ مقرر کر لی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ اس شخص کا کاروبار معطل ہو گیا اور وہ بالکل کنگال ہو کر رہ گیا۔ قرض خواہ نے تاریخ مقررہ پر پہنچ کر قرض کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ اس مقروض نے معذرت چاہی کہ بھائی میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے جسے بیچ کر میں تمہارا قرض اتار سکوں۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں دعویٰ دائر کر دیا۔ قاضی صاحب نے اس مقروض کو طلب کیا اور سماعت کے بعد اس مقروض کو 1 ماہ کی مہلت دی اور فرمایا کہ اس کے قرضہ کی واپسی کا انتظام کرو۔ مقروض عدالت سے باہر آیا اور سوچنے لگا کہ کیا کروں۔ ممکن ہے اس نے کہیں یہ پڑھا ہو یا علماء سے سنا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو وہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ درود پاک مصیبتوں پریشانیوں کو دور لے جاتا ہے اور رزق کو بڑھاتا ہے۔ الحاصل اس نے عاجزی اور غم گساری کے ساتھ مسجد کے گوشے میں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ جب 27 دن گزر گئے تو اسے رات کو ایک خواب دکھائی دیا۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے، اے بندے تو پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کارساز ہے، تیرا قرض ادا ہو جائے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر سلطنت کے پاس جا اور جا کر اسے کہہ کہ قرض ادا کرنے کے لیے مجھے 3000 دینار چاہیے۔ فرمایا جب میں بیدار ہوا تو بڑا خوشحال تھا، پریشانی ختم ہو چکی تھی، لیکن یہ خیال آیا کہ اگر وزیر صاحب کوئی دلیل یا نشانی طلب کرے تو میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ دوسری رات ہوئی، جب سو گیا تو قسمت بیدار ہو گئی، اسے آقا دو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی علی بن عیسیٰ کے پاس جانے کا ارشاد فرمایا۔ جب آنکھ کھلی تو خوشی کی انتہا نہ تھی۔ تیسری رات پھر امت کے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور پھر حکم فرماتے ہیں کہ وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور اسے یہ فرمان سنا دو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، میں کوئی دلیل یا علامت چاہتا ہوں جو کہ اس ارشاد کی صداقت کی دلیل ہو۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عرض کی تحسین فرمائی اور فرمایا کہ اگر وزیر تجھ سے کوئی علامت دریافت کرے تو کہہ دینا کہ اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد کسی کے ساتھ کلام کرنے سے پہلے 5000 درود پاک کا تحفہ دربار رسالت میں پیش کرتے ہو، جسے اللہ تعالیٰ اور کرامن کاتبین کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فرما کر سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے۔ میں بیدار ہوا، نماز فجر کے بعد مسجد سے باہر قدم رکھا۔ میں وزیر صاحب کی رہائش گاہ پر پہنچا اور وزیر صاحب سے سارا قصہ کہہ سنایا۔ جب وزیر صاحب نے کوئی دلیل طلب کی اور میں نے حضور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا تو وزیر صاحب خوشی اور مسرت سے جھوم اٹھے اور فرمایا، مرحبا برسول اللہ حقاً۔ اور پھر وزیر صاحب اندر تشریف لے گئے اور 9000 دینار لے کر آ گئے۔ ان میں سے 3000 گن کر میری جھولی میں ڈال دی اور فرمایا، یہ 3000 قرضہ کی ادائیگی کے لیے، اور مزید 3000 روپے دیے کہ یہ تیرے بال بچے کا خرچ ہے، اور پھر 3000 دیے اور فرمایا کہ یہ تیرے کاروبار کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی وداع کرتے وقت قسم دے کر کہا کہ اے بھائی تو میرا دینی اور ایمانی بھائی ہے، خدا را یہ تعلق و محبت نہ توڑنا، اور جب بھی آپ کو کوئی کام کوئی حاجت درپیش ہو بلا روک ٹوک آ جانا، میں آپ کے کام دل و جان سے کیا کروں گا۔ فرمایا کہ میں وہ رقم لے کر سیدھا قاضی صاحب کی عدالت میں پہنچ گیا، اور جب فریقین کو بلاوا ہوا تو میں قاضی صاحب کے ہاں پہنچا اور دیکھا کہ قرض خواہ مبہوت کھڑا ہے۔ میں نے 3000 گن کر قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیے۔ اب قاضی صاحب نے سوال کر دیا کہ بتا تو یہ اتنی دولت کہاں سے لے آیا، حالانکہ تو مفلس اور کنگال تھا۔ میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ قاضی صاحب یہ سن کر خاموشی سے اٹھ گئے اور گھر سے 3000 دینار لے کر آئے اور فرمایا، ساری برکتیں وزیر صاحب ہی کیوں لوٹ لے، میں بھی سرکار کا غلام ہوں، تیرا یہ قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ جب قرض والے نے یہ ماجرا دیکھا تو وہ بولا کہ ساری رحمتیں تم لوگ ہی کیوں سمیٹ لو، میں بھی ان کی رحمت کا حقدار ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے تحریر کر دیا کہ میں اس کا قرض اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاف کرتا ہوں۔ اور پھر مقروض نے قاضی صاحب سے کہا، آپ کا شکریہ، یہ لیجیے اپنی رقم سنبھال لیجیے۔ تو قاضی صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو دینار لایا ہوں وہ واپس لینے کو ہرگز تیار نہیں، یہ آپ کے ہیں، آپ لے جائیے۔ تو میں 12000 دینار لے کر گھر آ گیا اور قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ یہ برکت ساری کی ساری درود پاک کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔